اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ترجمہ کریں گے سورہ نصر کا، اذا جاء نصر اللہ کا۔ یہ سورہ 3 آیتوں پر مشتمل سورۃ مدنی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ پہلی آیت کا مفہوم ہے، اس سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح ہے، یعنی جب مکہ مکرمہ اپنے آپ کے ہاتھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہو جائے۔ زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ سورہ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں ایک طرف تو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد عرب کے لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوں گے، چنانچہ واقعہ بھی یہی ہوا۔ اور دوسری طرف چونکہ اسلام کے پھیل جانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اس لیے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس میں دی ہوئی خوشخبری کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام خوش ہوئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے سن کر رونے لگے، اور وجہ یہ بیان کی کہ اس سورے سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ دوسری آیت کا مفہوم ہے، اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور اگر آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی ہو تو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔